ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الفلق کی مختصر سی تفسیر اور درس قرآن میں مختلف مجالس میں آپ حضرات نے آیت کریمہ سے متعلق یعنی ہر آیت کے متعلق مختصر سی بات آپ نے سنی۔ سورۃ الفلق کے آخری آیت میں اللہ رب العزت نے جو مخلوق سے پناہ مانگی ہے اس میں ایک ذکر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حسد کرنے والے کے حسد سے، حسد کرنے والے کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وہاں سے سلسلہ چل رہا تھا، میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ من شر ما خلق، مخلوق کے تمام شرور سے، اور پھر اس کے بعد تین چیزیں بطور خاص ذکر فرمائیں، اس میں سے دو کا ذکر گزشتہ کی مجلس میں آیا۔ آج آخری آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد کس چیز کا نام ہے؟ حسد کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حسد اللہ کی کسی کو دی ہوئی نعمت کو دیکھ کر جلنا، اس کا نام حسد ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس مال ہے تو کوئی دوسرا آدمی اس کے مال کو دیکھ کر جلتا ہے، یہ حسد ہے۔ ایک آدمی صاحب اولاد ہے تو کوئی آدمی اس کو دیکھ کر جلتا ہے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے کسی آدمی کے پاس مختلف قسم کی نعمتیں اگر موجود ہیں تو ان نعمتوں کی وجہ سے کسی سے حسد کرنا، جلن رکھنا، اس کا نام حسد ہے۔ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ حسد اور غبطہ یہ دو لفظ ہیں عربی کے اعتبار سے۔ حسدہ کے معنی ہی جلنے کے آتے ہیں، اور ایک لفظ عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے غبطہ، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں رشک کرنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر رشک کرنا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حسد شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور غبطہ رشک کرنا شرعاً جائز ہے۔ دونوں میں بنیادی طور پر یہ فرق ہے کہ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر نہ صرف جلنا بلکہ یہ تمنا کرنا، یہ خواہش کرنا کہ اس کے پاس سے وہ نعمت چلی جائے، چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، یہ حسد ہے۔ جیسے کسی آدمی کے پاس کوئی عہدہ ہے مثال کے طور پر، تو اس کا مد مقابل، اس کا فریق، اس کا سامنے والا یہ خیال کرے، یہ خواہش کرے کہ اللہ کرے اس کے پاس سے وہ عہدہ چلا جائے، خدا کرے اس کو وہ عہدہ ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے، اس کا نام حسد ہے۔ اور ایک ہے رشک کرنا، غبطہ کرنا، کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس نعمت کے مجھے بھی حاصل ہونے کی تمنا کرنا، یہ غبطہ ہے۔ جیسے کہ میرے کسی آدمی کے پاس کار ہے
تو ایک آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کاش جیسے اس کے پاس کار ہے مجھے بھی مل جائے. یہ غبطہ ہے, یہ رش کرنا ہے, شرعاً اس کی گنجائش ہے, بلکہ اس کی یہ جائز ہے ایک بہتر چیز کی تمنا کرنا. لیکن یہ کہ مجھے ملے نہ ملے, اس کے پاس سے وہ نعمت چلی جائے, اس کے پاس سے وہ نعمت چھن جائے, یہ حسد ہے اور اسلامی اعتبار سے یہ ناجائز ہے. سارے گناہ کا, خاص طور پر قتل کا اور جادو کا اور ایک دوسرے سے حسد اور کینہ کپٹ کرنا, یہ چیزیں حسد ہی کی بنیاد پر ہوتی ہیں. کینہ, بغض, کھوٹ, یہ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد, جس کی ابتدا حسد ہے. معاشرتی زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف روایات کے اندر حسد کی قباحت کے متعلق حضور نے بات فرمائی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دوسرے سے تم حسد نہ کرو, لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائیں. ایک فرمایا لا تحاسدوا, آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو, یعنی یہ خواہش نہ رکھو کہ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے, اس کے پاس وہ نعمت ہے, خدا کرے اس کے پاس سے وہ نعمت چھن جائے, اس کے پاس سے وہ نعمت چلی جائے, چاہے مجھے ملے نہ ملے. اس کا نام حسد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا, آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. اور دوسری بات حضور نے فرمائی ولا تباغضوا, حسد کا آخری درجہ بغض ہے. کینہ رکھنا, دشمنی رکھنا, کپٹ رکھنا, دل میلا رکھنا, حسد ابتدائی درجہ ہے اور بغض اس کا انتہائی درجہ ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی سے نعمت چھیننے کی خواہش کرنا اور اس نعمت کو ختم کرنے کے واسطے, اس نعمت کو زائل کرنے کے واسطے, فلاں آدمی سے اس نعمت کو چھیننے کے واسطے مختلف قسم کی تدبیریں کر کے, کوششیں کر کے اس کے پاس سے وہ نعمت چھن جائے, اس کے لیے آدمی تگودو کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, یہ بغض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا, اور تیسری بات حضور نے فرمائی ولا تدابروا, ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو. اگر غور کیا جائے تو آپس میں یہ تینوں ایک جیسی چیزیں ہیں. انسان کا ابتدائی درجہ حسد ہوگا, اور حسد کی وجہ سے کسی سے اس نعمت کو ختم کرنے, زائل کرنے کے واسطے انسان پوری کوششیں کرتا ہے, تگودو کر کے, کسی طرح غلط فہمیاں پیدا کر کے, دشمنی پیدا کر کے, اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر کے. یہ آخری درجہ قطع تعلقی کا ہے. حضور نے فرمایا ابتدا حسد نہ کرو, ابتدا حسد کے بعد بغض کا درجہ, اور اس بغض کی وجہ سے اتنی نفرت دل کے اندر آ جائے کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا تک نہیں, ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں, ایک دوسرے کو سلام تک کرنا گوارا نہیں. فرمایا ولا تدابروا, ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو. یاد رکھو وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا, آپس میں اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو. ایک بھائی کبھی اپنے بھائی کا برا نہیں چاہتا, ایک بھائی کبھی اپنے بھائی کا نقصان نہیں چاہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے بھائی بھائی بن کر رہو. ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا کہ تم حسد سے بچو, حسد سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے ایک مثال دی. جیسے آگ انسان جلاتا ہے تو آگ جلانے کے واسطے, آگ بھڑکانے کے واسطے لکڑیاں جلاتے ہیں, لکڑی لگاتے ہیں. جیسے آگ اس لکڑی کو ختم کر دیتا ہے, آگ جیسے اس لکڑی کو جلا ڈالتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں حسد سے بچو, کیونکہ حسد انسان کے نیکیوں کو, انسان کی اچھائیوں کو, انسان کے خیر اور بھلائی کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے آگ اس لکڑی کے اثرات کو اور لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. اور ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کے نور کو بجھا دیتا ہے. ابو داود کے اندر یہ روایت موجود ہے, حضور نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کے نور کو بجھا دیتا ہے. یعنی نیکیوں کے نتیجے میں انسان کو جو نور حاصل ہوتا ہے, حسد کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا وہ نور ختم ہو جاتا ہے.
حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور اتنے میں فرمایا کہ یاد رکھو ابھی تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہوگا۔ اب جب صحابہ نے جب حضور کی زبانی ایک آدمی کے متعلق سنا تو سب نے تعجب سے دیکھنے لگے کہ بھئی کون ہے جس کے متعلق آقا نے خوشخبری دی ہے جنتی کی۔ تو ایک آدمی آئے، ایک انصاری صحابی، اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کی داڑھی سے وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے، نیا تازہ وضو کر کے آئے تھے تو وضو ان کے داڑھی مبارک سے وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ وہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف آ کر بیٹھ گئے اور مجلس ختم ہو گئی۔ دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ لوگوں نے تعجب سے دیکھا تو دیکھا کہ پھر وہی شخص ہے، اور تیسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات فرمائی۔ لگاتار 3 دن تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی ہے، جنتی آدمی آئے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تعجب سے دیکھا تو ایک ہی آدمی کو 3 مرتبہ دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب مجھے تشویش ہوئی، میں جب وہ صحابی مجلس کے بعد جانے لگے تو میں ان کے پیچھے ہو گیا کہ آخر دیکھوں تو صحیح وہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری اور بشارت دی۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے چلا، اور جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو میں نے ان کو آواز دی، وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میرے والد سے میرا جھگڑا ہو گیا اور میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں 3 دن تک گھر نہیں جاؤں گا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا 3 دن تک مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا خوش آمدید، ضرور آئیے، اہلاً وسہلاً مرحبا، ہمارے گھر میں جو ہوگا ہم آپ کو پیش کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ اب میرا مقصد تو یہ تھا کہ میں آخر ان کے پاس رات گزارنا چاہتا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ رات کیسے گزارتے ہیں، کیا اعمال کرتے ہیں۔ اب جب رات گزری تو وہ میرے ساتھ ہی سوئے۔ میں نے دیکھا کہ کوئی خاص عمل تو انہوں نے نہیں کیا، حتیٰ کہ نہ کوئی خاص تہجد کا اہتمام کیا۔ ہاں بس اتنا ضرور میں نے دیکھا کہ جب بھی نیند ان کی کھلتی کسی وجہ سے، کروٹ لینے کی وجہ سے، تو زبان پہ اللہ اکبر کا لفظ آتا، یعنی نیند سے اٹھتے ہوئے یا نیند بیدار ہوتی تو زبان پہ اللہ اکبر کا ورد ہوتا۔ صبح ہو گئی، پھر معمول کے مطابق ہو گیا، پھر جب رات ہوئی تو پھر میں ان کے پاس آیا۔ اس طرح جب 3 دن گزر گئے اور 3 دن تک بھی مجھے ان سے کوئی خاص عمل محسوس نہیں ہوا تو میں نے اپنی بات ان سے عرض کر دی۔ میں نے کہا کہ بھائی نہ میرے والد سے میرا جھگڑا ہوا، نہ میں نے کوئی قسم کھائی، بلکہ اصل بات یہ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے مجلس میں سنی تھی، اور میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی خاص عمل آپ کرتے ہیں کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کوئی خاص عمل تو نہیں کرتے۔ اور یہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ واپس جانے لگے، اور پلٹ کر جب جانے لگے اور انہوں نے فرمایا کہ میں تو آیا تھا اس مقصد سے کہ کوئی خاص عمل آپ کا دیکھوں تو میں بھی اس پر عمل کروں تاکہ مجھے بھی جنت کی خوشخبری مل جائے، لیکن میں نے کوئی عمل تو دیکھا نہیں۔ یہ کہہ کر جب وہ واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے آواز دی اور یوں کہا کہ دیکھو میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھا، میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہوں، البتہ ایک عمل ہے جو شاید تم سے پوشیدہ رہ گیا، اور وہ پوشیدہ بھی رہنے کی چیز ہے، وہ میرے دل کی چیز ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ظاہری جو اعمال ہیں وہ تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا، البتہ ایک میرا باطنی عمل، ایک میرا پوشیدہ عمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کوئی کھوٹ محسوس نہیں کرتا، اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر کسی بھائی کو، کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی خاص نعمت دے رکھی ہو، اللہ نے کوئی خاص نعمت دے رکھی ہو تو میں اس کے لیے اپنے دل میں حسد نہیں کرتا۔ تو میں نے فوری کہا کہ بس یہی عمل ہے جس کی بنیاد پر آپ کا یہ مقام آپ کو حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی، حسد الگ چیز ہے اور رشک الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، حضور نے فرمایا حسد جائز نہیں ہے، اور یہاں حسد بمعنی وہ حسد نہیں، حسد بمعنی رشک کرنا، غبطہ کرنا۔ فرمایا کہ حسد کرنا جائز نہیں ہے، حسد کرنا درست نہیں ہے سوائے 2 آدمیوں کے۔
فرمایا ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کی نعمت دے رکھی ہو، لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن شریف کی نعمت دے رکھی ہو، یعنی وہ حافظ قرآن ہو یا قرآن بڑا عمدہ پڑھتا ہو اور قرآن کی وجہ سے اس کی نیک نامی ہو، اس کی شہرت ہو اور لوگ اس کے دیوانے ہوں۔ اب ایک آدمی تمنا کرتا ہے کہ کاش جیسے ان کو نعمت ملی ہے مجھے بھی نعمت مل جاتی، مجھے بھی اچھی آواز مل جاتی، میں بھی عمدہ طریقے سے قرآن پڑھتا، میرا بھی قرآن پختہ ہو جاتا، میں بھی جید حافظ بن جاتا تو میں بھی قرآن کی نعمت سے مالا مال ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر رش کرنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرنا جائز نہیں۔ اگر حسد جائز ہوتا، اگر حسد کرنا جائز ہوتا، جیسے ایک مطلب علماء نے یہ فرمایا لا حسدہ کا ایک تو مطلب یہ کہ رشک کرنا جائز نہیں، رشک نہیں ہو سکتا سوائے دو آدمیوں کے، جسے اللہ نے مال دیا ہو یا جسے اللہ نے قرآن دیا ہو، ان دو نعمتوں پر رشک کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں۔ اور اگر حسد بمعنی حسد ہی لیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد بڑا گناہ ہے، حسد اسلامی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اگر حسد جائز ہوتا تو ان دو آدمیوں کے لیے ہوتا اور ان کے لیے بھی جائز نہیں، اس لیے حسد جائز ہی نہیں، ہاں رش کرنا جائز ہے۔ حسد کیا ہے کہ یا اللہ آپ نے فلاں کو قرآن دیا، مجھے بھی یہ قرآن مل جاتا، میں بھی قرآن پڑھتا، قرآن کی نعمت سے مالا مال ہوتا۔ دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہو، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ، یعنی وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کرتا ہو، غریبوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہو۔ یہ آدمی تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی مال مل جاتا، میں بھی مالدار ہوتا تو میں بھی ایسے ہی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے غریبوں کی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر حسد جائز ہوتا تو ان دو آدمیوں کے لیے حسد کرنا جائز ہوتا، لیکن حسد سرے سے جائز ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے واسطے بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال حسد ایک ایسا گناہ ہے جو زمین پر بھی پہلی مرتبہ اور آسمان پر بھی پہلی مرتبہ ہوا، یعنی پہلا گناہ زمین آسمان پر جو ہوا وہ حسد ہی ہے۔ یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف حسد کیا، اور زمین پر آنے پر بھی دو انسانوں میں سب سے پہلا حسد ہوا، زمین پر بھی پہلا گناہ حسد ہی ہوا، اور وہ تھا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے خلاف حسد کیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ بہرحال یہ ہے کہ حسد سب سے خطرناک چیز ہے، اور اسی حسد کی بنیاد پر انسان کے آگے کے درجات ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی قرآن مجید کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ حسد کرنے والوں کے شر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے۔ یعنی سامنے والے کی نعمت چھن جائے، کسی طرح اس کی نعمت زائل ہو جائے، کسی طرح اس کی نعمت ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے نہ ملے، اس طرح کرنے کے نتیجے میں بغض زیادہ ہوگا اور دشمنی زیادہ ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ قرآن مجید نے ایسے صورت میں پناہ مانگی ہے۔ بہرحال یہ ایک اور بہت بڑا مضمون اور وسیع مضمون ہے حسد، جیسے عاجز نے بتلایا کہ کون سا حسد جائز ہے اور کون سا حسد جائز نہیں ہے، وہ بات آپ کے سامنے آئی۔ سرے سے حسد جائز نہیں ہے، ہاں اگر رشک ہو، کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ کاش وہ نعمت مجھے بھی مل جائے، سامنے والے کی نعمت کو زائل نہ ہو، سامنے والے کی نعمت ختم نہ ہو، اس کے پاس بھی رہے سو رہے لیکن مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، یہ رشک ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن سامنے والے کی کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس طرح جلنا کہ اللہ کرے اس کے پاس سے وہ نعمت چلی جائے، چاہے مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ حسد ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ یہ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اور بھی بہت باتیں ہو سکتی ہیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ سورۃ الناس ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اور جیسے شروع ہی میں بات آئی کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی موضوع سے متعلق یعنی جادو سے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ سورہ فلق کی آج تفسیر مختصر سی آپ کے سامنے ختم ہوئی، اگلی مجلس میں انشاءاللہ سورۃ الناس آپ کے سامنے آئے گا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔